نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. آیہ کریمہ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، صلات پڑھتے ہیں. سو اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلات بھیجو اور کثرت سے سلام پڑھو. یہ فرمان ہے اس آیہ کریمہ میں. اب آج کی اس محفل میں، اس گفتگو سے اس آیت کریمہ کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے معنی، مفہوم اور مراد کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. اگر اللہ پاک کا یہ فرمان کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ بیان اگر اللہ تعالی جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا، اگر اللہ اس بیان کو جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا تو پھر شکل یہ ہوتی کہ میں کبھی اپنے حبیب پر درود پڑھتا تھا. اب معلوم نہیں اب بھی پڑھتا ہے یا نہیں، یا یہ معنی ہوتا کہ میں اب پڑھتا ہوں، یہ معلوم نہیں کہ ماضی میں بھی پڑھتا تھا اللہ پاک یا نہیں، یا یہ معنی ہوگا کہ اب پڑھتا ہوں، مستقبل میں کچھ نہیں کہتا کہ پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. اگر یہ فرمان کہ میں اپنے نبی پر اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہ فرمان اگر قرآن میں جملہ فعلیہ، فعل کی شکل میں آتا تو یہ حضور پر درود و سلام پڑھنے کا فعل عارضی بن جاتا، کسی ایک زمانے میں محدود ہو جاتا، وقتی ہو جاتا. رب کائنات نے اس فرمان کو جملہ اسمیہ کی شکل میں فرما کر کہہ کر پہلا پیغام تو یہ دے دیا کہ لوگوں، میں نے بہت کام کیے، میں نے زمین و آسمان پیدا کیے، مگر پیدا کیے جب پیدا کیے تھے، ہر روز تو پیدا نہیں کر رہا. میں قیامت لاؤں گا فعل ہے میرا، جب لاؤں گا، آج تو نہیں لایا. آپ سب کو اللہ نے پیدا کیا جب آپ ماں کے پیٹ سے متولد ہوئے، روز تو نہیں پیدا ہو رہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں فعل انجام دیتا ہوں. کئی فعل ایسے ہوئے، طوفان لایا نوح کی زندگی میں، وہ گزر گیا، ہر روز نہیں آتے. کئی فعل ایسے ہوئے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور نکالا. کئی فعل ایسے ہوئے جو میں نے ماضی میں کیے، آج نہیں کرتا. کئی فعل ایسے ہیں جو آج کرتا ہوں، وہ ماضی میں نہیں کیے. کئی فعل ایسے ہیں جو ماضی میں انجام دوں گا، وہ آج نہیں کرتا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے فعل میری حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، وقت کے مطابق ہوتے ہیں، زمانے کے مطابق ہوتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے انجام دیتا ہوں، جب ضرورت نہیں رہتی وہ فعل نہیں رہتا. مگر ایک فعل میرا ایسا ہے اور وہ ہے اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا. یہ فعل ایسا ہے کہ یہ میرے باقی افعال جیسا نہیں. کوئی فعل ماضی میں تھا، حال میں نہیں. کوئی حال میں ہے، مستقبل میں نہ ہوگا. کوئی مستقبل میں ہوگا، حال اور ماضی میں نہیں. مگر مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے رہنے کا فعل ایسا ہے کہ تب سے ہے جب ماضی بھی نہ بنا تھا، اور تب تک رہے گا جب مستقبل بھی نہ رہے گا. زمانے
زمانے بعد میں بنے، مصطفیٰ پر درود و سلام پہلے سے ہے۔ زمانے ختم ہو جائیں گے اور درود و سلام مصطفیٰ پہ بھیجنے کا فعل جاری رہے گا۔ ارے ہر فعل زمانے میں ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ پر درود و سلام زمانے میں نہیں، زمانے اس کے اندر ہیں۔ اور پھر اس میں اگلا پیغام یہ ہے، جب میں نے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا عمل اس کو زمانے میں پابند نہیں کیا، کسی وقت میں پابند نہیں کیا، تم درود و سلام کو وقتوں کے ساتھ پابند کیوں کرتے ہو؟ اگر میرا منشا درود و سلام کو زمانوں میں پابند کرنے کا ہوتا تو میں جملہ فعلیہ لاتا۔ میں نے جملہ فعلیہ نہ لا کر اور جملہ اسمیہ لا کر یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہر فعل زمانے کا پابند ہے، مگر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا کسی زمانے کا پابند نہیں۔ لہذا جب میں رب ہو کر درود و سلام کو زمانے اور وقت کا پابند نہیں کرتا تو تم اتنے چھوٹے چھوٹے بندے ہو کر اسے زمانوں کے ساتھ پابند کیوں کرتے ہو؟ اور کیا جھگڑے بنا رکھے ہیں، کیا شور شرابہ ہے، کیا ہنگامہ ہے؟ حضور پر درود و سلام کا عمل سب زمانوں اور وقتوں پر حاوی ہے، یہ زمانے میں نہیں بلکہ زمانے اس میں ہے۔ یہ ہے جملہ اسمیہ کی ایک شکل۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضور پر درود و سلام کو زمانوں سے ماورا کر دیا اور حضور پر درود و سلام کو زمانوں سے تولنا چھوڑ دیا، نہ تولو زمانوں سے، تو جس نبی پر درود و سلام زمانوں سے تولا نہیں جا سکتا، اس نبی کی اپنی ذات اور شان کو زمانوں سے کیسے تولتے ہو؟ اپنی ذات کو اور اپنی شان کو زمانوں سے نہیں تول سکتے۔ زمانے بعد میں بنے، مصطفیٰ پہلے تھے۔ زمانے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ تب بھی ہوں گے۔ زمانے کب سے بنے؟ بھائی جب سے سورج چاند ستارے بنے، سادہ سی بات ہے۔ جس کو آپ اور ہم زمانہ کہتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، دن، رات، 24 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 60 منٹ، سیکنڈ، یہ جو ساعتیں ہیں اور یہ وقت کی اکائیاں ہیں اور وقت کے پیمانے ہیں، یہ تو سارے تب سے بنے بھائی جب سے سورج بنا، زمین بنی، اور غروب و طلوع اور غروب کا نظام بنا، اور طلوع اور غروب سے لے کے رات دن بنے، اور رات دن کو پھر آپ نے برابر اکائیوں میں تقسیم کیا تو 24 گھنٹے بنا لیے، پھر ایک ایک گھنٹے کو تقسیم کیا، منٹ بنا لیے۔ بھائی جب سے سورج کی گردش شروع ہوئی اور بنا تو زمانے تو تب سے بنے، تو سورج تو کل بنا ہے، سورج تو کل بنا ہے، اور زمانے سورج کی پیدائش کے مرہون منت ہیں، تو سورج تو کل بنا ہے۔ زمین و آسمان اس سے پہلے بنے تھے، اور زمین و آسمان کل بنے ہیں۔ عرش، کرسی، لوح و قلم سب سے پہلے بنے تھے، اور عرش، کرسی، لوح و قلم کل بنے، مصطفیٰ ان سے بھی پہلے بنے۔ کن فیکون تا کل دی گل ہے، اسی پہلے دی پریت نبھائی۔ کن فیکون تے کل دی گل، اسی پہلے دی پریت نبھائی۔ لہذا تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی زمانوں کے پیمانے میں ناپنے کی کوشش نہ کرنا۔